السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنے نصاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے جو ہے قصہ سلیمان علیہ السلام۔ بلند خوانی۔ قصہ سلیمان علیہ السلام ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اسے بہت شوق سے پڑھیں گے، لیکن آپ کم از کم 2 مرتبہ اس کی بلند خوانی ضرور کیجیے تاکہ اس میں موجود تمام مشکل الفاظ کو آپ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ وضاحت۔ قصے کی وضاحت سے پہلے آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قصہ یا کہانی ہمیشہ ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں لکھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ قصہ سلیمان علیہ السلام آپ کے سلیبس میں شامل کرنے کا مقصد آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعارف اور مقام و مرتبے سے آگاہ کرنا ہے۔ بچوں، آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے کچھ انبیاء کرام ایسے بھی تھے جن کے بیٹے بھی نبی تھے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ بھی بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت اور قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی، یعنی آپ بڑے بڑے مسائل کا فوری حل تجویز کر لیتے تھے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ پہلے تو آپ معجزہ کے معنی سمجھ لیں۔ معجزہ کے لفظی معنی ہے ایسا کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو یا جسے انسان نہ کر سکتا ہو، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر 7 آسمانوں کی سیر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان راستہ بن گیا، یہ ان کے معجزات تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا کیا تھا۔ آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ تمام جانوروں، پرندوں، حشرات یعنی رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی بھی بولیاں جانتے تھے اور ان سے بات چیت کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جنات بھی آپ کے تابع تھے، یعنی آپ کا حکم مانتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی آپ کے تابع فرمایا تھا، یعنی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان کے تخت کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ اللہ کے نبی اور عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ چکی پیس کر اور پانی کے مشکیزیں سی کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ بچوں، اس قصے کا آغاز ایک چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو سے کیا گیا ہے۔ اس قصے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ہدہد کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک یمن کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے۔ یمن کے لوگوں کے مذہب اور حالات کا بھی ذکر یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یمن کی ملکہ سبا کے اسلام قبول کرنے کا دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ سبق کے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ بچوں، اگر آپ ان تمام قصوں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی تفصیل قصص الانبیاء میں پڑھ سکتے ہیں۔ قصص جمع ہے قصے کی اور انبیاء جمع ہے نبی کی، یعنی نبیوں کے قصے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نبیوں کے قصے موجود ہیں اور یہ بہت ہی اچھی اور معلوماتی کتاب ہے۔ بچوں کے لیے یہ آسان زبان اور مختصر قصوں کی صورت میں بھی ترتیب دی گئی ہے۔ آپ اسے ضرور پڑھیے اور انبیاء کرام کے قصے اپنے دوستوں کو بھی سنائیے۔ امید ہے آپ کو قصہ سلیمان علیہ السلام بہت دلچسپ لگا ہوگا اور بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا۔ مشکل الفاظ۔ دیے گئے مشکل الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھنے اور درست بناوٹ سے لکھنے کی مشق کیجیے۔ چیونٹیوں، رون، عظیم الشان، مدھم، قبل مسیح، برخاست، پلک جھپکتے، پائنچے، مارکے، معقول، سلطنت، حرص، یروشلم، تحائف، پسیو عریض۔ الفاظ معنی۔
دیے گئے الفاظ معنی آپ کی کتاب کے آخر میں فرنگ میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں پڑھنا سیکھتے ہیں اور کتاب سے دیکھ کر آپ انہیں یاد کریں گے۔ روندنا، پاؤں سے کچلنا۔ قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی قوت۔ نگرانی، دیکھ بھال، حفاظت۔ عصا، چھڑی۔ وسیع و عریض، لمبی چوڑی۔ حرص، لالچ۔ دریافت، نئی چیز کا انکشاف۔ تابع، فرمانبردار، ماتحت۔ برخاست، برطرف یا ختم۔ مامور، جس کو حکم ملا ہو۔ مختصر سوال و جواب۔ دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سرگرمی۔ سبق کی وضاحت کو غور سے سننے کے بعد آپ کو دی گئی سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ الفاظ جملے۔ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تخت، گفتگو، مال و دولت، تبدیلی، سجدہ۔ احاطہ، بلند خوانی، مشکل الفاظ، الفاظ معنی، سوال و جواب، سرگرمی اور جملے۔ گھر کا کام۔ دیے گئے مشکل الفاظ ایک مرتبہ لکھیے۔ مختصر سوالات کے جوابات سبق میں سے تلاش کر کے لکھیے۔ دی گئی سرگرمی کو وضاحت کی مدد سے مکمل کیجیے۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔